پیارے سامعین حاضرین، آج آپ کے سامنے جس کتاب کا انٹروڈکشن کروانے جا رہے ہیں وہ ہے جینیات کی انکہی تاریخ۔ اس کے مصنف سدھارتھا مکھرجی ہیں اور اس کا ترجمہ سید نقوی صاحب نے کیا ہے۔ اگر آپ جینز، جینیٹک انجینئرنگ اور وراثت کے قوانین میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی رہنما ثابت ہوگی۔ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ یہ کتاب ہماری لائبریری سفینہ اہل بیت لائبریری میں موجود ہے۔ ہم آپ کو یہ کتاب اویلیبل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شباہت کے سوال نے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو صدیوں فکر میں گرفتار رکھا ہے۔ 530 قبل مسیح میں کروٹن کا باشندہ یونانی اسکالر فیثاغورس صوفی منش سائنسدان تھا۔ والدین اور ان کی اولاد کے درمیان شباہت کی بابت اس نے ہی غالباً سب سے اولین قبولیت عام پانے والی وضاحتیں پیش کی۔ فیثاغورس کی توضیح کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ شباہت کی معلومات نطفہ میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مادہ منویہ مردانہ جسم کے مختلف حصوں سے گزرتے وقت ہر عضو سے خفیہ بخارات جمع کرتا ہے۔ آنکھیں رنگت کی معلومات فراہم کرتے ہیں، جلد اپنی بافت کی اور ہڈیاں اپنی مضبوطی کی وغیرہ۔ یعنی ایک مرد کی زندگی کے دوران اس کا مادہ منویہ جسم کے اعضاء کے بارے میں معلومات کی ایک چلتی پھرتی لائبریری بن جاتا ہے۔ جسم اپنی ذات کا عکس اس مادہ میں سمو دیتا ہے۔ یوں ذات کا یہ علم جنسی عمل کے دوران عورت کے جسم میں داخل ہو جاتا تھا اور رحم میں یہ نطفہ عورت کے جسم سے غذا حاصل کر کے ایک نئی زندگی میں پروان چڑھتا تھا۔ یعنی فیثاغورس کے نزدیک اس پیداوار میں عورت اور مرد کی حصہ بہت علیحدہ اور واضح تھی۔ مرد وہ بنیادی معلومات فراہم کر رہا تھا جس سے بچے کی تشکیل ہو سکے، جبکہ رحم میں مادہ وہ غذا فراہم کر رہا تھا جس سے یہ معلومات نئی زندگی میں پروان چڑھ سکے۔ یہ تھیوری اسپرزم کہلائی۔ نام ہی میں اس تھیوری کی وضاحت واضح تھی کہ شباہت کا سارا علم نطفہ میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس استدلال کے یک طرفہ نقطہ نظر پر کہ مرد ہی تخلیق کی تمام معلومات فراہم کرتا ہے، عورت محض غذائیت پہنچاتی ہے، فیثاغورس یا اس کے پیروکار کو کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ شاید اس سے انہیں تسکین ملی ہوگی۔ فیثاغورس کو مثلث کی پراسرار جیومیٹری شکل میں بہت دلچسپی تھی۔ بابل یا ہند کے جیومیٹری سے کسی زاویہ قائمہ کے مثلث کی ایک سمت کی لمبائی باقی دو سمتوں کی لمبائی سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ فیثاغورس مثلث کی اس تھیورم سے واقف تھا اور یہ تھیورم فیثاغورس کے نام سے ہی منسوب ہوا۔ اس کے شاگردوں نے اس تھیورم کو اس امر کے ثبوت میں پیش کیا کہ ایسے ریاضیاتی توازن قدرت میں جا بجا بکھرے تھے۔ فیثاغورس نے وراثت کے دقیق مسئلے کو بھی اسی مثلث کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق ماں اور باپ اس مثلث کی دو سمتیں اور بچہ وہ تیسری سمت ہے جو اس مثلث میں وتر ہے۔ جس طرح جیومیٹری فارمولے سے ایک مثلث کی تیسری سمت کی لمبائی معلوم کی جا سکتی ہے، اسی طرح ایک بچہ بھی والدین کی جداگانہ شراکت سے پیدا ہوتا ہے، باپ کی طرف سے شباہت اور ماں کی جانب سے غذائیت۔ 301 صدی بعد پلوٹو نے اس مثال پر بہت غور خوض کیا۔ فیثاغورس ہی کی ایک تحریر کو مستعار لے کر وہ اپنی کتاب ریپبلک میں ایک چونکا دینے والی تجویز پیش کرتا ہے۔ اگر بچہ کسی جیومیٹری فارمولے کے تحت والدین کی پیداوار ہے تو اصولی طور پر اس سے یہ نتیجہ خیز کیا جانا چاہیے کہ کامل والدین کے جنسی عمل سے صرف کامل بچے ہی پیدا ہوگا۔ گویا وراثت کا ایک فارمولہ موجود تھا جس کی افادیت کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس فارمولے پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ کامل بچے پیدا کر سکتا ہے، گویا ایک طرح کی عددی نسلی برتری کا دار کھولا جا سکتا ہے۔ پلوٹو نے ایک جگہ کہا تھا کہ جب تمہارے بڑے توالیدی قوانین سے ناواقف ہوں اور مرد و عورت کو ناموافق موسم میں رشتہ ازدواج میں باندھ دے تو بچے نہ توانا ہوں گے نہ خوش قسمت۔ اس کی ریپبلک کے بڑے یعنی حاکم اعلیٰ طبقہ قوانین تولید کو سمجھ کر اس امر کا انتظام کرے کہ مستقبل میں صرف متوازن خوش قسمت جوڑے ہی بنائے جائیں۔ یوں اس ممکنہ جینیاتی علم کے زور پر ایک ممکنہ سیاسی جنت کی بنیاد پڑے۔ یہ ارسطو کی منطقی ذہنیت تھی کہ جس نے ایک منظم طریقے سے فیثاغورس کی موروث تھیوری کو مسمار کیا۔ ارسطو بھی عورتوں کو کوئی خاص طرفدار تو نہیں تھا، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ کسی تھیوری کی بنیاد ثبوت کے ستون پر کھڑی ہو۔
اس نے نطفہ کی تھیوری کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا حیاتیاتی دنیا میں موجود مشاہدات سے اساسی جائزہ لیا۔ اس مطالعہ سے اس نے جانوروں کی پیدائش نامہ مقالہ تحریر کیا، جو انسانی جینیاتی مطالعہ میں ایسے ہی رہنما ثابت ہوا جیسے سیاسی فلسفے میں پلوٹو کی ریاست۔ ارسطو نے اس بات کو رد کیا کہ موروثیت صرف مرد کے نطفہ سے منتقل ہوتی ہے۔ اس کے روشن دماغ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ بچے اپنی ماں اور نانی سے بھی اسی طرح مشابہ ہو سکتے ہیں جیسے اپنے باپ اور دادا سے، اور یہ مشابہت ایک نسل کو چھوڑ کر تیسری نسل میں بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ اس نے لکھا معذور سے معذور پیدا ہوتے ہیں، کم عقل سے کم عقل اور نابینا سے نابینا۔ وہ عموماً ایسی خصوصیات کے حامل بھی ہو سکتے ہیں جو غیر فطری ہوں اور پیدائش کے وقت ہی سے موجود ہوں، مثلاً کوئی گومڑ یا داغ۔ کچھ خصوصیات تو 3 نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں، مثلاً کسی کے ہاتھ پر کوئی نشان ہو جو اس کی اولاد میں نہ ہو لیکن اس کے پوتے کے بازو پر وہی سیاہ داغ نمودار ہو، خواہ ذرا مدھم ہی صحیح۔ سسلی میں ایک عورت نے ایک ایتھوپین مرد یعنی کالے مرد سے ہم بستری کی۔ اس کی بیٹی تو ایتھوپین پیدا نہیں ہوئی لیکن اس کی نواسی ضرور ایتھوپین نکلی۔ ایک نواسا اپنی نانی کی ناک کا خاکہ یا اس کی جلد کا رنگ اختیار کر سکتا ہے، چاہے یہ خصوصیت اس کے والدین میں موجود نہ رہی ہو۔ یہ حقائق فیثاغورس کی مردانہ موروثیت کی اسکیم کے تحت ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ ارسطو نے فیثاغورس کے اس خیال کو بھی چیلنج کیا کہ مادہ منویہ مرد کے جسم میں گھوم پھر کر مختلف اعضاء سے خفیہ ہدایات لیتا ہے۔ ارسطو نے لکھا کہ مرد وہ خصوصیات بھی منتقل کر دیتا ہے جو ابھی خود اس میں ظاہر نہیں ہوئی ہوں، جیسے داڑھی کے سفید بال۔ بعض اوقات ایسی خصوصیات بھی منتقل ہو جاتی ہیں جو اصل میں جسمانی ہی نہ ہوں، مثلاً چلنے کا انداز یا خلا میں گھورنا یا کسی کی ذہنی اپچ۔ ارسطو نے تجویز کیا کہ غیر مادی خصوصیات تو مادہ منویہ میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر میں وہ فیثاغورس کی تھیوری کے سب سے بنیادی عیب پر حملہ آور ہوا۔ اس سے عورت کی جسمانی صحت کیسے منتقل ہوئی؟ ایک مرد کا مادہ منویہ اپنی بیٹی کے جنسی اعضاء کی تشکیل کی بابت ہدایاتی پیغام کیسے دے سکتا تھا جبکہ باپ کے جسم میں تو ان اعضاء کا کوئی وجود ہے ہی نہیں؟ فیثاغورس کی تھیوری سے شاید موروثیت کی باقی باتیں تو ثابت ہو سکتی ہوں لیکن سب سے اہم خصوصیت یعنی اعضاء جنس کی تشکیل ثابت نہیں ہوتی۔ ارسطو نے ایک متبادل تھیوری پیش کی جو اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت آزاد خیال تھی۔ ممکن ہے کہ مردوں کی مانند عورتیں بھی بچوں کو تشکیلی معلومات پہنچاتی ہوں، یعنی کسی قسم کا زنانہ مادہ منویہ۔ شاید بچے کی تعمیر میں ماں اور باپ دونوں برابر کی حصہ دار ہیں۔ کسی مثال کی تلاش میں ارسطو نے مردانہ حصہ داری کو اصول حرکت کا نام دیا۔ یہاں حرکت اپنے لغوی معنی میں مشتمل نہیں بلکہ موجودہ دور میں اسے ایک محرک کوڈ سمجھ لیجیے۔ جنسی عمل کے دوران مواد کی منتقلی زیادہ پراسرار اور پوشیدہ تبادلہ کی ایک علامت ہے۔ مادہ منویہ کی منتقلی غیر اہم ہے۔ مرد سے عورت میں جو منتقل ہوتا ہے وہ مواد نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، جیسے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے نقشہ نویسی یا کسی بڑھئی کے ہاتھوں لکڑی کے کسی ٹکڑے کی خراج۔ اس طرح نطفہ بچے کی تعمیر کا ترکیب نامہ ہے۔ بڑھئی خود اس لکڑی کے ٹکڑے میں کوئی اضافہ نہیں کرتا جس پر وہ کام کر رہا ہو، بلکہ اس کے ہاتھوں کے ہنر سے لکڑی کے ٹکڑے کو شکل ملتی ہے۔ اس طرح قدرت بھی نطفے سے ایک اوزار کا کام لیتی ہے، جبکہ زنانہ رطوبت بچے کی تعمیر کا خام مال فراہم کرتا ہے، جیسے بڑھئی کے لیے لکڑی یا عمارت کی تعمیر کے لیے گارا، ایسے ہی زندگی کے تعمیری عناصر۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ عورت حیض کے دوران جاری خون سے تعمیری مواد فراہم کرتی ہے۔ نطفہ اس تعمیری مواد کو ایک بچے کی شکل میں تراشتا ہے۔ جدید زمانے میں یہ تعویلات مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی ارسطو کا منطقی ذہن کار فرما تھا۔ اس نے دیکھا کہ عمل کے دوران حیض بند رہتا ہے تو ارسطو نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بچے شاید حیض سے تشکیل پاتے ہیں۔ ارسطو اپنی اس فکر میں غلط تھا کہ مرد اور عورت کے تعمیری حصے مادے اور پیغام میں تفریق کیے جا سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس نے اصول موروثیت کی بنیادی سچائی کو پا لیا تھا۔ ارسطو نے درست سمجھتا تھا کہ موروثیت
اصل میں معلومات کی منتقلی ہے، یہ معلومات ہی حیات کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے۔ پیغام خود مواد بن جاتا ہے۔ جب حیات خود بلوغت کو پہنچتی ہے تو وہ پھر مردانہ یا زنانہ مادہ منویہ یا رطوبت پیدا کرتی ہے، یوں مواد پھر پیغام میں ڈال جاتا ہے۔ اصل میں یہاں فیثاغورس کی مثلث کی جگہ ایک دائرہ یا تسلسل کار فرما ہے۔ مواد معلومات میں ڈلتا ہے اور پھر معلومات مواد کو جنم دیتی ہیں۔ صدیوں بعد حیاتیاتی سائنسدان میکس ڈبلرک نے کہا تھا کہ اصل میں ارسطو کو ڈی این اے کی دریافت پر بعد از مرگ نوبل انعام ملنا چاہیے۔